अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादर गुरामानी। नाजरीन, आज बड़ी एक अहम पेशरफ्त हुई है। ईरान और अमेरिका के दरमियान जो जंग का मामला था, उस हवाले से पाकिस्तान की जानिब से जो सिफारती कोशिशें जारी थी, उन सिफारती कोशिशों में पाकिस्तान को इब्तदाई तौर पर कोई शक नहीं कि एक बहुत बड़ी कामयाबी जो हासिल हुई है। और जो पाकिस्तान की जंग बंदी के हवाले से तजावीज़ थी, उनको अमेरिका ने 2 हफ़्तों के लिए मान लिया और 2 हफ़्तों के लिए जंग बंदी जो है उसका ऐलान किया गया। इसी के साथ साथ इन तजावीज़ के मानने के बाद अब अमेरिका की जानिब से भी ईरान पर हमले जो है वो 2 हफ़्ते के लिए रोकने का जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान भी किया गया है। और पाकिस्तान ने 10 अप्रैल को इस्लामाबाद के अंदर दोनों फ़रीक़ैन को मुज़ाकरात की दावत भी दी है। और इस हवाले से कुछ नाम भी सामने आ रहे हैं कि इस्लामाबाद में अहम शख्सियात जो हैं वो पहुँचेंगी और मुज़ाकरात होंगे। इसी के साथ साथ हमने देखा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी सोशल मीडिया पर एक पोस्ट की और इस सारी सूरत हाल से आगाह किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से भी प्रेस रिलीज़ जारी करके इस अमल को खुशाइंद करार दिया गया। और इसी तरह पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने भी इस अमल को खुशाइंद करार दिया और कहा कि ईरान और अमेरिका की क़यादत का उन्होंने शुक्रिया अदा किया और कहा कि उन्होंने तबाही के रास्ते के बजाय जो मुज़ाकरात का इंतखाब है वो किया है। तो इस हवाले से अब पाकिस्तान की जो सिफारती सतह पर कोशिशें थीं, उसमें एक बड़ी पेशरफ्त और बड़ी कामयाबी पाकिस्तान को हासिल हुई है। अब मुज़ाकरात जो हैं वो इस्लामाबाद के अंदर होने जा रहे हैं और इस हवाले से ज़राए के मुताबिक जो तैयारियां हैं उनको भी हतमी शक्ल दी जा रही है। इस्लामाबाद में 9 और 10 अप्रैल को आम छुट्टी का ऐलान भी किया गया है इंतज़ामिया की जानिब से भी। हुमा बकई साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, हम इन तमाम इशूज़ पर उनसे गुफ्तगू करेंगे। हुमा साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका वक्त निकालने का। नो डाउट ये जो सिफारती सतह पर कोशिशें थीं, इब्तदाई तौर पर अगर कहें मुज़ाकरात तो अभी होने हैं, लेकिन ये सीज़ फायर भी एक बहुत बड़ी कामयाबी है जो पाकिस्तान की तजावीज़ अमेरिका ने मानी है। आप इस सारी पेशरफ्त को किस तरह देख रही हैं? पेशरफ तो इंतहाई खुशाइंद है जी। तकरीबन समझिए तबाही के धाने से दुनिया 1 घंटा दूर थी जब ये सीज फायर अनाउंस हुआ। हम एक मुख्तलिफ सुबह के हवाले से बात कर रहे थे और खौफजदा थे, लेकिन फिर ये बेहतरीन खबर आई। अभी तो इस पर्टिकुलर सिनेरियो में तो मैं यही कहूँगी, लेकिन मैं उसके साथ साथ तवातुर के साथ ये भी कह रही हूँ कि हमें शायद कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक होने की ज़रूरत है। इस वक्त ये बात अब खुल के सामने आ गई है कि चाइना ने भी एक बहुत अहम किरदार अदा किया है इस सूरत हाल को यहाँ तक पहुँचाने में। और चाइना का कलीदी किरदार इसलिए भी हो सकता है क्योंकि चाइना का इन्फ्लुएंस पाकिस्तान पर भी है, ईरान पे भी है और सऊदी अरब पे भी है। तो ऐसा लग रहा है कि उसने एक बहुत अहम किरदार अदा किया है। ट्रम्प साहब ने उसकी रेफरेंस भी की बीबी। और जो वाइस प्रेसिडेंट हैं जो शायद नेगोशिएशंस के लिए 10 तारीख को इस्लामाबाद तशरीफ भी ला रहे हैं, उन्होंने भी बहुत अहम किरदार अदा किया है। और ऑफ कोर्स पाकिस्तान तो मुबारकबाद का मुस्तहिक है ही, हर कैपिटल पर, हर जरीदे में, हर चैनल पे। और मैं सिर्फ पाकिस्तान के चैनल्स की बात नहीं कर रही, मैं इंटरनेशनल चैनल्स की बात कर रही हूँ। इस बात को जी जी। सराहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने बहुत अहम किरदार अदा किया है। लेकिन हुमा साहबा, इसमें एक जो फरीक है, या हम बात अगर करें ख़ास तौर पर इस सारी जंग के दौरान हम इज़राइल का जिक्र जो है वो करते रहे हैं, जिस तरह वो असरअंदाज हो रहे थे या जिस तरह वो हमले कर रहे थे, तो इस जो इज़राइल है उसको फिर आप मुज़ाकरात के हवाले से कहाँ पर खड़ा होते हुए देख रही हैं? क्योंकि मुज़ाकरात जो हैं वो तो ईरान और अमेरिका के दरमियान इस्लामाबाद के अंदर होंगे, लेकिन जो इज़राइल है उसके हवाले से आपको क्या नज़र आ रहा है? देखिए, इज़राइल स्पॉइलर है और बदस्तूर स्पॉइलर रहेगा। जिस वक्त जंगबंदी की बात हो रही थी तो इज़राइल ने एक्चुअली अमेरिका से ये बात की थी कि जंगबंदी ना की जाए और जंग कम से कम 2 हफ्ते और जारी रखें ताकि हम ईरान पर मजीद समझिए तकलीफ और ईरान को हम मजीद तबाह कर सकें। लेकिन मेरा ख्याल है कि अमेरिकन पॉइंट ऑफ व्यू हैज प्रिवेल्ड। उन्होंने इज़राइल को रिस्ट्रेंट किया है मजीद हमलों से। और उसके फौरन बाद आप देखिए जिस लम्हे ये चीज हुई है, मेरे ख्याल है 1 घंटे के अंदर इज़राइल का स्टेटमेंट आ गया था कि लेबनान इसमें शामिल नहीं है। लेबनान पे बमबारी खत्म नहीं करेंगे अच्छा। वो।
हालांकि ये जो ओरिजिनल प्लान हाँ था उसका ये हिस्सा था कि पूरे खित्ते में जंग बंदी होगी। और अभी जब मैं आपसे बात कर रही हूँ तो 10 मिनट में उन्होंने 100 हमले किए हैं लेबनान पे। और गजा पे तो खैर अब कोई तो हुमा साहबा, काउंट ही नहीं रही कि क्या हाँ हाँ, जी। लेकिन ये जो मुज़ाकरात 10 अप्रैल को इस्लामाबाद के अंदर होने जा रहे हैं, आपको कोई खदशा है कि चलें ईरान और अमेरिका के दरमियान तो मुज़ाकरात होंगे, जंग बंदी का ऐलान भी किया गया है, लेकिन इसमें वही आप वाली बात कि इज़राइल जो है वो कोई इस हवाले से ऐसा अमल कर सकता है जो इन मुज़ाकरात को या मामले को जो है वो ख़राब किया जा सके? देखिए, इसराइल ने कम से कम 2 दफा निगोशिएशंस और 2 दफा पीस प्रोसेस को सबोटाज किया है ऑलरेडी एज आई स्पीक टू यू। इस वक्त मुझे ये लगता जी है जी। कि शायद यूएस हैज प्रिवेल्ड ओवर इसराइल और वो यूएस ने उसको अच्छा। रोका है। लेकिन ये मैं आपसे कह रही हूँ कि इतनी जल्दी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। एक और डेवलपमेंट ये है कि गल्फ स्टेट से एक हमला हुआ तेहरान पर और तेहरान ने उसके जवाब में भी एक हमला किया है। तो जंग बंदी जिसको हम समझ रहे थे ना कि बिल्कुल बंद हो गई है, वहां मुझे कुछ इधर उधर चीजें होती भी नजर आ रही हैं। सिर्फ हमें उम्मीद ये करनी है कि ये जो इक्का दुक्का वाकयात होते हैं, क्योंकि एक्सचेंज ऑफ फायर एकदम से टर्न ऑफ तो नहीं होता, वो पीस प्रोसेस को सबोटाज ना करे। इस वक्त जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस तवातुर के साथ व्हाइट हाउस में हो रही हैं उसमें कुछ जी रंगत भी शराइत की सामने आ रही है। फॉर एग्जांपल यूरेनियम इनरिचमेंट एक बोन ऑफ कंटेंशन है। वो चाहते हैं कि हुर्मुस खुल जाए। हुर्मुस खुल भी गई है, सुना है 2 शिप्स गुजरी भी हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या पहले की तरह कमर्शियल एक्टिविटी के लिए खुलेंगी या ईरान कोई टोल चाहेगा या कोई उस पे कॉस्ट जो नेविगेशन मैकेनिज्म्स हैं उस पे लगाना चाहेगा ओमान के साथ मिलके, जिसकी वो पहले बात कर रहा था। फिर जाहिर है सैंक्शंस की बात है, फ्रोजन की बात है ईरान की। और सबसे जो अहम क्रिटिकल बात है वो ये है कि ईरान एक गारंटी चाहेगा कि जो ये सूरत हाल है, जिस तरह उस पर जंग इम्पोज की गई है, वॉर ऑफ चॉइस उसको कहते हैं, और उसको ईरान पे थोपा गया, ये आइंदा 2 हफ्ते बाद, 3 महीने बाद, 6 महीने बाद इसराइल दोबारा नहीं करेगा। तो वो कोई एक ऐसी गारंटी अच्छा, लेकिन चाहेगा इस आज हवाले से, चाहे वो जी फरमाइए। जी, लेकिन जैसे आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस का ज़िक्र किया, वो हमारी नज़र से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस गुजरी, उसमें जिस तरह कहा गया है कि ईरान को अस्करी शिकस्त का सामना हुआ और ट्रंप ने जो है वो तारीख रकम की है। फिर इसी के साथ साथ उन्होंने कहा कि जो 38 रोज़ ये जंग जारी रही उसमें अमेरिका को भरपूर कामयाबी जो है वो हासिल हुई है। जंग बंदी के बाद इस तरह के बयानात या प्रेस कॉन्फ्रेंसेस आप समझती हैं कि ये दुरुस्त होगा? ये तो अपनी अपनी पब्लिक ओपिनियन के लिए फेस सेविंग है ना ऑन डोमेस्टिक ग्राउंड। तो ईरान जी ने भी बिल्कुल कंप्लीट विक्ट्री का ऐलान किया है, पासदारान ने विक्ट्री का ऐलान किया है। ईरान पे तो इस वक्त तेहरान में सड़कों पे जश्न है, और उस जश्न में आपको पाकिस्तान के झंडे भी नजर आते हैं, पाकिस्तान का शुक्रिया भी अदा किया जा रहा है। इसी तरह यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी कंप्लीट विक्ट्री क्लेम कर रहा है। उनके हिसाब से जो उनकी थिंकिंग प्रोसेस है उसमें उन्होंने कहा है कि जी हमने रिजीम भी चेंज कर दी, हमने यूरेनियम की अफसरदगी का भी इशू रिजॉल्व कर दिया, और हमने ईरान पर इतना पेन भी इन्फ्लिक्ट कर दिया कि अब ईरान की जो एग्जिस्टिंग हुकूमत है उसको पता है कि वो किस अमेरिका के साथ डील कर रहे हैं। तो ये दोनों जग तरफ जो विक्ट्री डिक्लेयर की जा रही है, लेकिन जो हकीकत है, जो ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि अमेरिका को भी एग्जिट चाहिए था, ईरान को भी एग्जिट चाहिए था, अमेरिका को भी फेस सेविंग चाहिए थी, ईरान को भी फेस सेविंग चाहिए थी, और इजराइल को शायद एक पॉज चाहिए था। इजराइल के हवाले से हम अभी बिल्कुल ये नहीं कह सकते कि ईरान उनके रडार से हट गया है और वो जो प्रेजेंट शक्ल है ईरान की वो इजराइल को एक्सेप्टेबल है, बल्कि ये हो सकता है कि वो इजराइल को और ज्यादा मुश्किल लगे, कम एक्सेप्टेबल हो। क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वर्स हैं वो तो ये कह रहे हैं दैट ईरान इज बैक इन द गेम।
ایران کی آج قد و قامت اتنی ہو گئی کہ وہ امریکہ کے ساتھ ڈائریکٹ نیگوسیشنز میں ہے اس حوالے سے کہ اس جنگ بندی کے بعد کن گراؤنڈ ریالٹیز پہ یہ سیز فائر رہے گا. اور پہلے تو اس نے 15 دن سے بھی سیز فائر کرنے سے انکار کر دیا تھا. آپ کو پتا ہے کہ بہت بیک اینڈ فورتھ ہوئی ہے. بالکل پاکستان نے بہت اہم کردار ادا کیا ہے اور دیگر کیپٹلز بھی انوالو تھے. تو پھر یہ 15 دن کی جنگ بندی ہوئی ہے. انیشلی ایران نے اس کو ریجیکٹ کر دیا تھا کیونکہ اس کے انیشل جو 10 پوائنٹس تھے ان کو امریکہ نے ریجیکٹ کیا تھا. کل ہم نے امریکہ کا یہ صحیح سٹیٹمنٹ سنا کہ انہوں نے کہا کہ یہ ایکسیپٹیبل ہیں یہ پوائنٹس, ان پہ بات چیت کی جا سکتی ہے. آج جو انہوں نے وائٹ بالکل ہاؤس میں ان کے جو وار منسٹر ہیں جو انہوں نے کانفرنس کی ہے اس میں انہوں نے سخت باتیں بھی کی ہیں. ایک بات انہوں نے یہ بھی کہی ہے کہ اگر ایران اپنا عسکری طاقت کو ری بلڈ کرے گا تو وہ تمام ممالک جو ایران کو آرمز بیچیں گے اس پر ہم 50% ٹیرفز لگائیں گے. لیکن کیا ایرانین جی آئل بیچنے پر سینکشنز ختم ہو جائیں گی؟ موسٹ پروبیبلی یس. تو دیکھنا یہ ہے کہ پہلے ہم کہتے تھے who's going to blink first. بہت لوگوں کا خیال ہے that America has blinked. اور دوسری بات یہ کہ اس ٹیبل سے اچھا ایران کیا لے کر اٹھے گا. ٹھیک ہے. لیکن ہما صاحبہ یہی جو آپ نے بھی بات کی کہ پہلے تو امریکہ نے جب یہ نکات ایران کی جانب سے سامنے آئے تو کہا گیا کہ یہ ان پر بات نہیں ہو سکتی یا ریجیکٹ کیا. لیکن ابھی میں پریزیڈنٹ ٹرمپ کا جو ایک سوشل میڈیا پہ جو ان کی پوسٹ تھی وہ بھی اگر آپ دیکھیں تو اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ان پوائنٹس میں سے بہت سے پوائنٹس ایسے ہیں جن پر دونوں ممالک جو ہیں وہ ایگری کر چکے ہیں ٹو سم ایکسٹینٹ. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی امریکہ جو پہلے ریجیکٹ کر رہا تھا وہ بھی اب فلیکسیبلٹی شو کر رہا ہے؟ وہی آپ والی بات کہ شاید ان کو بھی فیس سیونگ چاہیے. ایبسلیوٹلی یس. پھر امریکہ تو ایران سے بات کرنے کو ہی تیار نہیں ہوتا تھا نا, اور نہ امریکہ اس حد تک اسرائیل پہ پریویل کر پاتا تھا کہ وہ سیز فائر کرے یا وہ اٹیکس نہ کرے. اسی لیے تو نیگوسیشنز ٹھیک ہے فیل ہوئی تھیں. جنیوا میں جو دوسری نیگوسیشنز فیل ہوئی ہیں اس وقت ایران جو تھا وہ کمپلائنس اینڈ کمپرومائز کے موڈ میں تھا, اکوموڈیشن کے موڈ میں تھا. ٹیکنیکل لیول پہ چلی گئی تھی کانورسیشنز جہاں یورینیم کی افسدگی کس حد تک ہوگی, میزائلز کی رینج کیا کی جائے گی, وہ باتیں ایران مان رہا تھا. اس وقت اسرائیل نے حملہ کر کر نیگوسیشن سبوٹاج کی تھی اور امریکہ اس کے بعد نہ تو اسے روک پایا تھا بلکہ اس نے لیٹر آن ان حملوں کو اون کیا تھا. پھر امریکہ اس جنگ کا حصہ بن گیا خود ڈائریکٹلی. لیکن کسی کے صحیح وہم و گمان میں نہیں تھا کہ 38 دن تک ایران اس طرح سے ریٹیلیٹ کرے گا اور ہٹ بیک کرتا رہے گا. میرے خیال ہے اصل بات یہ ہے کہ جو کیلکولس تھا وار کا وہ غلط ہوا اور اب ایران کے فیور میں ایکویژن ہے. تو امریکہ جنگ تو ڈکلیئر کر رہا ہے لیکن ایڈمیشن, اگر آپ آبجیکٹیولی دیکھیں تو ایڈمیشن آف ڈیفیٹ بھی ہے. میں تو سمجھتی ہوں ریسکیو آپریشن بھی ایڈمیشن آف ڈیفیٹ تھا. لیکن مجھے لگتا ہے لیٹس ناٹ ہارپ آن دیٹ. دنیا کے امن کے لیے, ٹھیک ہے انسانیت کی بقا کے لیے امریکہ جیتنے میں خوش ہو رہا ہے تو اسے ہونے دیجئے, لیکن آئندہ کوئی ایسی گارنٹی ہو جائے کہ خطے پہ اس قسم کی صورتحال امپوز نہ ہو, کیونکہ جو اب اکنامک پین تھا نہ وہ ہو. برداشت سے باہر ہونے والا تھا اگر یہ جنگ چلتی رہتی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ہما صاحبہ بہت شکریہ آپ کا وقت نکالنے کا, تھینک یو سو مچ. ناظرین, ہما بقائی صاحبہ کی گفتگو آپ نے سنی. اب جو پاکستان کی جانب سے مذاکرات کے حوالے سے دعوت دی گئی ہے اور یہ بڑی ایک اہم پیش رفت ہے کہ 10 اپریل کو اسلام آباد میں مذاکرات ہونے جا رہے ہیں. آج اس پر سینٹ کے اندر بھی بات ہوئی ہے. ہم یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیں گے اور بریک کے بعد سابق وزیر دفاع ہمیں جوائن کریں گے. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ناظرین, اس وقت مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما اور سابق وزیر دفاع خرم دستگیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم ان سے گفتگو کریں گے. خرم صاحب بہت شکریہ سر وقت نکالنے کا. آج جو پاکستان کی جانب سے ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ رکوانے کے لیے کوششیں تھیں ان میں ابتدائی طور پر تو آپ کے سامنے ہے کہ بڑی ایک کامیابی حاصل ہوئی ہے اور مذاکرات اسلام آباد کے اندر ہونے جا رہے ہیں. آپ کی نظر میں سر کچھ نام جو ہیں وہ بھی سامنے آ رہے ہیں. ایک تو یہ بتائیے گا کہ یہ اتنی بڑی جو کامیابی ہے اس پر کیا کومنٹ کریں گے, اور جو کچھ نام آ رہے ہیں کہ اسلام آباد ایران اور امریکہ کے درمیان یہ اہم شخصیات آئیں گی, آپ کے علم میں ہے کہ اسلام آباد کون کون آ رہا ہے؟ جی نہیں, میں نے بھی وہ نام سب جو ہیں جو پبلکلی اناؤنس کیے گئے ہیں وہ پڑھے ہیں, لیکن میں اگر اپنی اسیسمنٹ آپ کو دے دوں, میرے خیال میں ان کے جو
ایران کے اسپیکر ہیں وہ تشریف لائیں گے، اور امریکہ کی طرف سے موسٹ لائکلی ان کے نائب صدر ہیں جے ڈی وینس. ابھی تک تو یہی دو نام ہیں جو کریڈیبل ہیں، لیکن ظاہر ہے اس میں پچھلا جو نیگوسیشن تھی اس میں ایران کے وزیر خارجہ تھے. یہ بات ضرور ہے کہ کیونکہ جو پچھلی نیگوسیشن ابھی عمان میں فروری میں ہو رہی تھی جس میں اسٹیو وٹکوف اور جیرڈ کوشنر تھے، تو ایران کا ان پر تو اب اعتماد نہیں ہے، تو لہٰذا کوئی اور شخصیت ہوگی تو موسٹ لائکلی جے ڈی وینس ہی. اچھا، لیکن خرم صاحب یہ جو اتنے دنوں سے پاکستان کی جانب سے کوششیں جاری تھیں، اس میں ابتدائی طور پر ایک جو جنگ بندی کا اعلان ہوا ہے اور جو پاکستان کو کامیابی حاصل ہوئی ہے، آپ پر امید ہیں کہ یہ معاملہ جو ہے وہ مستقل حل کی طرف جائے گا؟ آپ جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں کیونکہ ٹرمپ صاحب نے بھی ان کا بھی ایک سوشل میڈیا پر اگر ان کی پوسٹ دیکھیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ بہت سے نکات جو ایران کی جانب سے شیئر کیے گئے تھے ان پر پہلے سے اتفاق ہو چکا ہے، کچھ نکات ہیں جن پر بات چیت ہو سکتی ہے. جی، اب انگریزی میں کہتے ہیں بٹوین اے راک اینڈ اے ہارڈ پلیس. پاکستان نے ایک بڑا مشکل سفر طے کیا ہے. پہلے اس سفر کا ایک حصہ تو یہ تھا کہ یہ جو امریکہ اور اسرائیل کی جنگ ہے ایران کے ساتھ، یہ کسی صورت بھی ایران اور عرب ممالک کی جنگ میں تبدیل نہ ہو. یہ پاکستان کا بہت بڑا انٹرسٹ تھا، ہمارا نیشنل سیکیورٹی انٹرسٹ بھی ہے، اور پاکستان چونکہ کمیٹڈ ہے سعودی عرب کے ساتھ ایک ڈیفنس پیکٹ میں، تو لہذا ہم نے پوری کوشش کی. اور اس میں ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر تو ادا کرنی ہے، لیکن شکریہ ادا کرنا ہے سعودی عرب کا اور دوسرے عرب ممالک کا، جنہوں نے پاکستان کی پرزور وکالت کی وجہ سے ایران کو وہ جواب نہیں دیا جو کہ وہ بالکل دینے میں حق بجانب تھے. لیکن جو ریسٹرینٹ عرب ملکوں نے شو کیا ہے، پاکستان اس کا ایک حصہ تھا اس کو ایڈوکیٹ کرنے میں. ایک تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے جس نے اس کو ممکن بنایا، کیونکہ اگر عرب ممالک اور ایران کی جنگ بن جاتی تو اس سے پھر معاملہ جو ہے وہ سمٹ نہیں سکتا تھا. دوسرا یہ ہے کہ پاکستان کو جو اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی ہے، آپ دیکھیے کہ یہ بہت ہی غیر معمولی ہے کہ امریکہ اور ایران دونوں کے جو اعلامیہ آئے اس میں نام لے کر وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کا ذکر کیا گیا ہے. یہ بہت ہی غیر معمولی ہے. اس طرح کے بائی نیم جو ہے عام طور پہ ملکوں کے نام لیے جاتے ہیں، لیکن بائی نیم اس طرح پاکستان کی جو اعلیٰ ترین قیادت ہے اس کا نام آنا، یہ ظاہر کرتا ہے کہ دونوں حضرات نے کتنی اس میں متحرک طریقے سے، اور زیادہ تر میں ان کو سراہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو پرائم منسٹر شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی ڈپلومیسی تھی یہ نظر سے اوجھل رہی، اور شاید اسی لیے اس میں کامیابی ہوئی ہے کہ اس میں بہت زیادہ پبلکلی کوئی اناؤنسمنٹ بھی نہیں کی گئی. ضرور ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب وقتاً فوقتاً بات کرتے رہے پارلیمان میں بھی اور ویسے بھی، لیکن جو دو اعلیٰ ترین شخصیات ہیں انہوں نے اپنی ڈپلومیسی کو بڑے ڈسکریٹ طریقے سے، بڑے یعنی ایک اچھے اور بہتر احتیاط سے اس کو ڈیل کیا ہے. تو اب جو کہ اگلا مرحلہ ہے وہ ایک مشکل مرحلہ ہے. یہ غالباً ایک پہلے قدم کے طور پہ دو ایسے فریق جو اس وقت بھی ایک دوسرے پر بالکل بھی اعتماد نہیں کرتے ہیں. آئی تھنک یہ ہمیں کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ ایران اور امریکہ کا آپس میں ایک بہت گہرا ڈسٹرسٹ ہے. تو یہ ایک بڑا نازک سیز فائر ہوا ہے، وہ کہتے ہیں فریجائل سیز فائر ہے. تو اس کو بدلنے کے لیے جو اصل بنیاد بنے گی، اگین جس کا دونوں امریکہ اور ایران کے اعلامیے میں ذکر کیا گیا ہے، وہ ایران کا وہ جو 10 نکاتی فارمولہ ہے. امریکہ نے یہ کہا ہے کہ ہم اسے ایگری، یہ نہیں کہا کہ ایگری نہیں کرتے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ وہ ایک بنیاد بن سکتی ہے نیگوسیشن کی. ایران نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ نے انہیں ایکسپٹ کر لیا ہے. تو لہٰذا یہ جو وہی ان 10 نکات سے ہی گفتگو شروع ہوگی. اور یہ بھی اب ایک سوال ہے کہ امریکہ اور ایران جو بہت عرصے سے یعنی غالباً 11 سال سے ایک میز پر نہیں بیٹھے، پچھلی دفعہ جے سی پی او اے جو ان کا ایگریمنٹ ہوا تھا 2015 میں، اس کے بعد سے دونوں ممالک کی براہ راست نیگوسیشن نہیں ہوئی. تو یہاں بھی ابھی جو فارمیٹ ہوگا اسلام آباد میں نیگوسیشن کا، اس کا فیصلہ ہونا ہے. لیکن اصل ایشو یہ ہے کہ پاکستان کی جو قیادت تھی جس کے نام لیے گئے وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر، ان کی جو صرف ابھی کی کاوش نہیں، جو پچھلے سال بھی ان کا کردار تھا، جو 12 دن کی جنگ ہوئی تھی اسرائیل کی اور ایران کی، اس کی وجہ سے پاکستان کی جو ساکھ ہے
اس کی کریڈیبلٹی ہے دنیا میں، جو پاکستان کو توجہ ملی ہے، پاکستان کی جو بندرگاہوں کو توجہ ملی ہے، پاکستان کی اسٹریٹجک لوکیشن جو ہے وہ بھی ایک دفعہ پھر کھل کر سامنے آئی ہے کہ جہاں ایران ختم ہوتا ہے وہاں پاکستان کی گوادر کی بندرگاہ موجود ہے. تو بہت لحاظ سے پاکستان نے ایک بڑا مثبت سفر طے کیا ہے. لیکن اس میں سب سے بڑی بات پھر میں کہوں گا کہ جو پاکستان کے اپنے حالات ہے، جو اکانومی ہے، وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن جو لیڈرشپ کی کیپیبلٹیز تھیں، ان کی جو جرت تھی اور احتیاط تھی، اس نے پاکستان کو اس کامیابی تک پہنچایا. ہاں، لیکن خرم دستگیر صاحب، یہ جو مذاکرات ہونے جا رہے ہیں یہ تو ابھی ایران اور امریکہ کے درمیان ہوں گے 10 اپریل کو. نو ڈاؤٹ یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے اور بڑی پیش رفت ہے، لیکن ایک فریق جو ہے وہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ وہ اسرائیل بھی ہے، جس کا آپ نے ذکر بھی کیا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ معاملہ ایران اور امریکہ کے درمیان ہی بات چیت سے حل ہو جائے گا، یا کسی مرحلے پر اسرائیل سے بات کرنے کی ضرورت پیش آئے گی، پھر وہ امریکہ کرے یا کوئی اور ملک کرے؟ جی، یہ بہت دلچسپ بات تھی کہ امریکہ نے جو سیز فائر کیا ہے ایران کے ساتھ، اس میں اس نے اسرائیل کی بھی گارنٹی دی ہے کہ وہ ایران پر حملہ آور نہیں ہوگا. لیکن اسرائیل نے آلریڈی جب سے یہ اعلان کیا گیا ہے، اسرائیل نے کہہ دیا کہ جی لبنان شامل نہیں ہے، ایران کہتا ہے کہ شامل ہے. یہ بھی ایک سوال ہے کھڑا ہوگا. لیکن یہاں صرف اسرائیل ایک بیرونی فریق نہیں ہے، اس سارے معاہدے میں جو عرب ممالک ہیں وہ بھی ایک بہت ہی انٹرسٹڈ فریق ہیں، کیونکہ جو آبنائے ہرمز ہے اس کا مستقبل کا فیصلہ ہونا ہے کہ کس بنیاد پہ وہ آگے کے سالوں میں کھلی رہے گی تجارت کے لیے. یہ بات تو واضح ہو گئی، اور یہ ایران کی ایک جو سب سے بڑی کامیابی ہے کہ انہوں نے ایک تو یہ ہے کہ اپنے میزائل سسٹم کے ذریعے جو پوری دنیا کی معیشت کو مفلوج کیا، اور دوسرا یہ ہے کہ آبنائے ہرمز کو کسی فزیکل بلاکیج کے بغیر انہوں نے دنیا کے سامنے رکھ دیا کہ ہم اس کو کنٹرول کرنے کے قابل ہیں. تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ بڑی اہم ہیں، اور یہی بنیاد ہے پوری دنیا میں جو پینک پھیلا ہوا ہے وہ اسی چیز کا ہے کہ تجارت بحال ہونی چاہیے آبنائے ہرمز سے. ٹھیک ہے. لیکن خرم دستگیر صاحب، ایک آخر میں یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ اس وقت امریکہ کے ساتھ جو پاکستان کے تعلقات ہیں وہ بڑی ایک آئیڈیل سچویشن ہے، اور صورتحال جو ہے خاص طور پر اگر آپ دیکھیں تو وہ آپ کے سامنے ہے. اس میں ایک جو نکتہ اٹھایا جا رہا ہے خاص طور پر ایران کے حوالے سے، کہ اگر اس وقت بہت اچھے تعلقات ہیں امریکہ کے ساتھ تو پاکستان کو اس سے فائدہ بھی اٹھانا چاہیے، اور وہ فائدہ پھر جو ایران پاکستان گیس پائپ لائن ہے وہ مکمل ہونی چاہیے، یا پھر جو تیل کے اوپر یا ایران کے اوپر جو سینکشنز ہیں خاص طور پر اس حوالے سے بھی بات ہونی چاہیے تاکہ پاکستان جو ہے وہ تیل بھی امپورٹ کر سکے. آپ سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں شاید اس حوالے سے بھی کوئی بڑی پیش رفت سامنے آئے؟ جی، مجھے بالکل توقع ہے، کیونکہ یہ ان 10 نکات کا حصہ ہے جس پر امریکہ نے کہا ہے کہ وہ ایگزیکٹ الفاظ اگر میں پڑھ دوں کہ these form a workable basis on which to negotiate. صدر ٹرمپ کے پیغام میں لکھا گیا. تو لہذا یہ اس کا حصہ ہے. تو پاکستان کے بھی مفادات ہیں، لیکن پاکستان کی پہلی سفارتی جو ڈیوٹی ہے یا فرض وہ یہ ہے کہ وہ پورے اخلاص سے اور اصولی بنیاد پہ ان مذاکرات کی میزبانی کرے. اور یہی اصولی بنیاد دراصل میں جس نے نہ صرف امریکہ بلکہ ایران کا بھی اعتماد حاصل کیا. دیکھیے، پاکستان نے بعض جگہ پہ بڑے مشکل فیصلے اور مشکل سٹینڈ لیے، جس طرح پاکستان نے برابر مذمت کی ایران پر حملے کی بھی اور ایران کے سعودی عرب پر حملے کی بھی. یہ بھی ایک مشکل سٹینس تھا. اسی طرح جو ہے وہ فورن منسٹر اسحاق ڈار نے سینیٹ پاکستان میں کہا کہ ایران کو پورا حق حاصل ہے کہ وہ ایک پرامن ایٹمی پروگرام جو ہے اس کو لے کر چلیں. تو بڑے نازک مواقع پہ پاکستان کی قیادت نے یہی 3 لوگ تھے، پرائم منسٹر شہباز شریف اور فیلڈ مارشل آصف منیر اور ڈی پی ایم اسحاق ڈار، جنہوں نے وقت پر اصولی فیصلے لے کر پاکستان کو اس بے مثال سفارتی کامیابی دلائی. ٹھیک ہے، چلیں ٹھیک ہے. خرم دستگیر صاحب بہت شکریہ سر آپ کا. ناظرین، سابق وزیر دفاع خرم دستگیر صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. ہم یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیں گے، اور بریک کے بعد جو پی ٹی آئی نے بھی پریس ریلیز جاری کی ہے صورتحال کے حوالے سے، اس پر ہم گفتگو کریں گے.
प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। नाज़रीन, इस वक्त शफ़क़त अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं और जो पीटीआई का मौक़िफ़ है वो हम जानने की कोशिश करेंगे। शफ़क़त अब्बास साहब, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। इस वक्त जो पीटीआई ने प्रेस रिलीज़ भी जारी की है, मैं ये जानना चाहूँगा कि ये जो सीज़ फायर के हवाले से ख़बरें हैं, जो अहम पेशरफ्त है जो पाकिस्तान को कामयाबी हासिल हुई है, पीटीआई सर ओवरऑल क्या मौक़िफ़ रखती है, किस तरह देख रहे हैं आप इसको? देखें जी, मुज़ाकरात कामयाब होना, अमन आना, ये बहुत अच्छी बात है। हाँ और फिर इससे बड़ी बात यह है कि अगर अमन के इस कामयाबी में पाकिस्तान का नाम आए तो डेफिनेटली हर पाकिस्तानी के लिए खुशी की बात है। इसमें अमेरिका बुरी तरह फंस गया था और ईरान को जो कामयाबी मिली है वो इतनी बड़ी कामयाबी है जो कि हर मुसलमान के लिए खुश होने का मकाम है। जिस तरह ट्रंप जो है उसके सर पे जंगी जुनून सवार था और जिस तरह वो रिएक्ट कर रहा था वो बिल्कुल एक पागल शख्स की तरह कर रहा था। लेकिन ईरान ने जिस तरह मज़ाहमत की और ईरान ने जिस तरह अपनी डिफेंसिव वार लड़ी वो कमाल कर दिया है उन्होंने। जी। तो इस सारे मामले में अमन हो जाना, और अल्लाह करे ये अमन देर पा हो और ये जो मुज़ाकरात हैं ये कामयाब हों, तो ये बहुत बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर पाकिस्तान में मुज़ाकरात होते हैं और कामयाबी होती है तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत खुशी की बात है। लेकिन शफ़क़त साहब, एक तरफ आप हुकूमत के ख़िलाफ़ जो मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं उन पर गौर कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप देखें तो पाकिस्तान को एक बड़ी कामयाबी भी हासिल हुई है और जो इस वक्त सूरत हाल है, आप नहीं समझते कि हुकूमत जो है वो बड़ी कंफर्टेबल है इस वक्त? देखें, हुकूमत कंफर्टेबल तो तब होगी जब इस मुल्क के शहरी कोई रिलीफ ले पाएंगे। मुल्क जो है वो अंधेरों में जाता जा रहा है और लोगों के लिए जिंदगी गुजारना मुश्किल से मुश्किल तर होता जा रहा है। जी। हमारे पास मुल्क चलाने के लिए सिर्फ पेट्रोल, डीजल और बिजली पे जो हम टैक्स लोगों से वसूल कर रहे हैं वो है। दरामदात आ नहीं रही, बाहर से इन्वेस्टमेंट आ नहीं रही और यहाँ से हमारा कुछ बाहर बन के जा नहीं रहा। तो ऐसी सूरत में मेरा नहीं ख्याल कि हुकूमत कंफर्टेबल होगी या हुकूमत के पास कोई ऐसी पॉलिसी है कि वो बता सके कि हम इस मुल्क के शहरियों के लिए कोई आसानियां पैदा कर सकें। लेकिन शफ़क़त साहब, ये भी बताइएगा कि अब एक तरफ अपोजिशन लीडर साहब हुए हैं, सोहेल आफरीदी साहब, वो कुछ स्ट्रेटजी जो है उसका ऐलान भी कर रहे हैं या उस पर गौर कर रहे हैं। दूसरी तरफ अगर आप देखें, मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि वो कौन से ऑप्शंस हैं जो खान साहब को रिलीफ दिलवाने के लिए या केसेस के हवाले से पीटीआई उन ऑप्शंस को, उन कार्ड्स को इस्तेमाल करने पर गौर कर रही है? देखें, केसेस जो है वो उनके लिए हम अदालतों में ज़रूर जाते हैं और जाते भी रहेंगे, लेकिन इस वक्त इंसाफ का निज़ाम मुकम्मल तौर पर मफलूज होकर रह चुका है। ना तो जजेस के पास इतनी पावर है और ना वो इस्तेमाल कर रहे हैं कि वो किसी को रिलीफ दे सकें। उनको लिखे लिखाए फैसले आते हैं, वो पढ़ के सुना देते हैं। अदालतों वाला मामला बिल्कुल भी हमारी समझ में नहीं आता कि हमें अदालत से कोई रिलीफ मिलेगा। एक ही सूरत है कि हम मुज़ाहमत करें, मुज़ाहमत करें और मुज़ाहमत करें। अच्छा। एक वाहिद रास्ता रह गया है हमारे पास। अदरवाइज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास मुझे नहीं नज़र आ रहा कि कोई और हल है इन हालात से निकलने का और मुल्क को इन अंधेरों से निकालने का। अच्छा, लेकिन ये जो सलमान सफदर साहब की मुलाकात हुई है, जो अदालत का हुक्म था, आप समझते हैं कि इससे कोई आगे रास्ता निकल सकता है, कोई बातचीत जो है वो आगे बढ़ सकती है? इमानी साहब, अगर आप समझें इन मामलात को, जज कर क्या रहा है? जो जजेज हैं हाई कोर्ट के, वहाँ पे हमारी सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस लगी हुई है जी। और बजाय पूरा 1 साल तक तो सस्पेंशन पे ऑर्डर होते रहे कि जी आए सस्पेंशन पे बहस करें। इसमें नैब को फाइन भी हुआ कि जी आप सस्पेंशन पे बहस क्यों नहीं कर रहे। और आप क्या किया जजेस साहबान ने कि जी चलें अपील सुनते हैं। देखिए, अपील वो 3000 सफ़ों की मिसल है और जिसको सुनते सुनाते ये 1 साल लग जाना है। और ये जो मुलाकात करवाई गई है, जी। ये भी एक चोर दरवाज़ा निकाला है जजेस ने अपने अपील सुनने के लिए। जी, हमने तो देखा उनको ये भी कहा था कि अपने क्लाइंट से मिल लें और उनसे परमिशन ले लें कि जी आप अपील पे बहस करें, क्योंकि सलमान सफदर साहब ने कहा था मुझे तो क्लाइंट तक रसाई नहीं है, मैं अपील पे कैसे बहस करूं जब तक मैं उनसे मिल ना दूं, उनसे इजाज़त ना ले लूं, क्योंकि यहाँ पे सस्पेंशन लगी हुई है। जी। तो ये लोग चोर दरवाजे निकाल रहे हैं अपने लिए
اور کچھ بھی نہیں ہے عدالتوں میں۔ اچھا شفقت صاحب، آخر میں یہ بتائیے گا کہ علیمہ صاحبہ نے حال ہی میں کہا تھا کہ آپ لوگ جو ہیں وہ سڑکوں پر نکلیں، لوگوں کو بھی کہا تھا، اور اب دھرنا دینے کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں دھرنا دینا چاہیے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے پاس اب اور کوئی راستہ نہیں ہے، اسی آپشن کی طرف جانا پڑے گا؟ ڈیفینیٹلی جی، کوئی راستہ نہیں ہے ہمارے پاس، کوئی راستہ نہیں ہے۔ اگر یہ خان صاحب کی سسپینشن نہیں سنتے اور اپیل پہ ہی جاتے ہیں جی تو میرا یہ خیال ہے کہ ہم سب کو وہاں پہ دھرنا دے دینا چاہیے ہائی کورٹ کے باہر، سارے پارلیمنٹیرینز کو، ہمارے جتنے ایڈوکیٹس ہیں، اور وہاں سے ہمیں نہیں اٹھنا چاہیے۔ اگر یہ ہمارا یہ رائٹ بھی نہیں دیتے کہ ہماری ان کو ججز کو یہ کہا گیا کہ آپ جو مرضی فیصلہ کریں تو صحیح، ہوں لیکن وہ اس میں ان کے پاس مسئلہ کیا آ رہا ہے؟ مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ بشرا بی بی کی سزا جو ہے وہ سسپینشن انہوں نے کرنی ہی کرنی ہے، جی ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ سسپینڈ نہ کرے۔ تو وہاں پہ ایشو اب آ رہا ہے کہ اگر یہ سزا سنیں گے تو جی پھر بشرا بی بی کی تو ایٹ لیسٹ سسپینڈ کرنی ہی پڑے گی، کیونکہ نہ تو ایسا کوئی قانون انہیں اجازت دے گا، نہ کوئی ایسا وہ لکھ سکیں گے کہ یہ وجہ تھی کہ ایک عورت ہے جس کو سزا ہوئی ہے اور وہ 1 سال سے اندر 1.5 سال سے اندر بھی ہے اور ہم نے پھر بھی اس کی سزا سسپینڈ نہیں کی، تو یہ ایشو عدالتوں کا ہے، تو اس لیے اپنے لیے راستے ڈھونڈ۔ ٹھیک ہے شفقت عباس صاحب، بہت شکریہ آپ کا وقت نکالنے کا۔ ناظرین، جو پاکستان تحریک انصاف کا موقف تھا اس حوالے سے شفقت صاحب کی گفتگو آپ نے سنی کہ جو پاکستان تحریک انصاف نے جلسے کا اعلان کر رکھا ہے اس کو ملتوی نہیں کیا جائے گا ان کے مطابق، اور وہ جلسہ ہونا چاہیے۔ اب دیکھیں کہ اس حوالے سے جو ان کی درخواست ہے وہ تو انتظامیہ نے مسترد کر دی ہے، اب آگے کیا حکمت عملی سامنے آتی ہے۔ یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیں گے، اور بریک کے بعد جو اس وقت خطے کی صورتحال ہے اس کے پیش نظر جو حکومت نے مارکیٹس بند کرنے کے حوالے سے کچھ فیصلے کیے تھے، باقی صوبوں نے اتفاق کیا تھا، اس پر سندھ صوبے نے جو ہے وہ اتفاق نہیں کیا تھا، اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ ناظرین، حال ہی میں جو اس وقت خطے کے اندر صورتحال ہے اس حوالے سے حکومت نے کچھ فیصلے کیے تھے اور صوبوں کو بھی آن بورڈ لیا تھا۔ NFC فارمولے کے تحت جو سبسڈی کا برڈن ہوگا وہ شیئر کرنے کے حوالے سے بھی کہا گیا تھا، اس حوالے سے PTI نے مخالفت کی تھی اور انہوں نے اپنا ایک موقف سامنے رکھا تھا کہ NFC کے تحت ان کو اپنا شیئر جو ہے وہ پہلے ہی نہیں مل رہا، تو وہ سبسڈی کا جو برڈن ہوگا وہ شیئر نہیں کریں گے۔ اسی طرح جو مارکیٹس کے حوالے سے فیصلہ تھا اس پر باقی صوبوں نے تو رضامندی ظاہر کی تھی، لیکن حکومت نے اور ایون PTI نے بھی کہا تھا کہ جو اتحادی جماعت ہے پیپلز پارٹی سندھ میں ان کی حکومت ہے، لیکن انہوں نے اس سے اتفاق نہیں کیا تھا۔ ترجمان سندھ حکومت سکھدیو صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے گفتگو کریں گے۔ سکھدیو صاحب، بہت وقت نکالنے کا۔ سر، اسلام آباد کے اندر جو حال ہی میں کچھ اہم ملاقاتیں ہوئی تھیں، میٹنگز ہوئی تھیں، ان میں کچھ فیصلے ہوئے تھے اور ایک فیصلہ مارکیٹس جو ہیں وہ بند کرنے کے حوالے سے تھا۔ اب ایک تاثر یا ایک خبر یہ تو ہے کہ باقی صوبے اتفاق کر رہے ہیں، لیکن سندھ حکومت نے مخالفت کی تھی۔ کیا سندھ حکومت اس پر ریویو کر رہی ہے یا یہ حتمی فیصلہ ہے کہ جو وفاق نے فیصلہ کیا ہے اس پر آپ کے کچھ تحفظات ہیں؟ تھینک یو گرمان صاحب، میں سب سے پہلے وضاحت کرتا تھا جو بھی فیصلے وہاں میٹنگ میں ہوئے تھے سب کے کنسنسس کے ساتھ ہوئے تھے۔ ہمارے پروپوزلز کافی تھے، ایک نہیں تھا کہ یہ بھی پروپوزل تھا کہ آپ لاک ڈاؤنس کریں گے تو اس سے معیشت کا پہیہ جو ہے سلو ہو جائے گا۔ کافی ایسی ہماری پاپولیشن ہے جو ڈیلی کماتی ہے، ڈیلی کھاتی ہے، جو جس کی سطح غربت سے نیچے رہتی ہے، جس کی تعداد کوئی ملک کی آبادی کی 45% ہے، تو پھر بھی یہ فیصلہ ہوا کہ اسمارٹ لاک ڈاؤن لگا دیں گے۔ KP اور بلوچستان اور پنجاب نے تو یہ امپلیمنٹ کر دیا، کیونکہ ہمارے یہاں اس کا تاجر ایسوسیشنز اس چیز کو پروٹیسٹ کر رہی تھی پہلے سے۔ ہم نہیں چاہتے تھے کہ ہم اس کو امپوز کریں اور بعد میں دھرنے کی طرف چیزیں جائیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ کراچی ایسا شہر ہے جو پورے ملک کو چلا رہا ہے، آپ کا پورٹ سٹی ہے، آپ کی معیشت کا پہیہ یہاں سے چل رہا ہے۔ تو ہم نے تاجر ایسوسیشنز کو سارے ریکویسٹ کی، ان کا جو موقف تھا وہ لے کے ہم نے وزیر اعظم صاحب تک کے CM صاحب نے کنوے کر دیا۔ اب اس کے بعد PM صاحب اگر پھر بھی فیصلہ لیتے لاک ڈاؤن کا تو ہم لاک ڈاؤن لگا دیں گے۔ کوشش بڑی کی ہے ان کو منانے کی، جو بھی تاجر حضرات ہیں، چاہے وہ شادی حال ایسوسیشن ہو، مالز کے ایسوسیشن ہو، شاپ کیپرز ہوں، سارے ایسوسیشنز ہو، ہم نے ان کو ریکویسٹ بھی کی اور ہم نے اپنی جو صورتحال ہے وہ آگے کنوے بھی کر دی ہے پرائم منسٹر صاحب تک۔ اچھا، تو مطلب یہ فیصلہ جو تاجر برادری ہے ان کے یہ مطالبات ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، اور آپ کو لگتا ہے کہ آگے جا کے کوئی راستہ نکل سکتا ہے ان سے بات چیت میں؟ دیکھیں جی، میجورٹی کے یہ تاثرات ہیں، کافی تاجر ایسوسیشنز ایسی بھی تھی جو ہمارے ساتھ مان گئی۔ میجورٹی اس چیز کے کیونکہ خلاف تھی کہ لاک ڈاؤن نہ لگائیں، کیونکہ معیشت کا پہیہ آپ کا یہاں سے چل رہا ہے، ایک بہت بڑا کاروباری حجم ہے جو کراچی کا ہوتا ہے، یہاں سے پورا ملک اس کے تھرو چلتا ہے۔ تو میجورٹی اس چیز کا اگینسٹ، ہم نہیں چاہتے کوئی ہم یونیلیٹرلی کوئی ایسا فیصلہ لیں کہ کل کو عوام سڑکوں پہ نکل آئیں، یہ تاجر ایسوسیشن سڑکوں پہ نکل آئیں اور جو ہے اس کو پورا وہ پہیہ جام ہڑتال کر لیں، ہائی ویز آپ کے بلاک کر لیں۔ ہم نہیں چاہتے کہ اس ماحول میں جب آلریڈی اتنے مشکل حالات ہیں پھر عوام اور مشتعل ہو
اور لوگوں کو تکلیفات ہوں. ہم نے پھر بھی جو بھی صورتحال ہے وہ ساری کنوے کر دی ہے پرائم منسٹر صاحب تک, وزیر اعظم صاحب تک, ہمارے چیف منسٹر صاحب نے کنوے کی ہے. اس کے بعد بھی اگر فیڈرل گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ آپ لاک ڈاؤن لگا لیں, پھر سندھ گورنمنٹ جو ہے لاک ڈاؤن کی طرف جائے گی. اچھا جائے گی. لیکن یہ بھی بتائیے گا کہ یہ جو صورتحال ہے, جیسے پنجاب حکومت اور باقی صوبوں نے بھی فیصلے کیے ہیں سبسڈی کے حوالے سے, پبلک ٹرانسپورٹ فری کرنے کے حوالے سے, اسی طرح سی ایم صاحب کی بھی ایک پریس کانفرنس تھی, لیکن اس پر کچھ جو تحفظات تھے یا سوالات تھے وہ بھی اٹھائے جا رہے تھے کہ یہ جو موٹر سائیکل چلانے والے ہیں یا پبلک ٹرانسپورٹ ہے جو سبسڈی کا اعلان کیا جا رہا ہے, یہ کیسے میک شور کیا جائے گا کہ موٹر سائیکل چلانے والوں کو وہ ریلیف مل سکے؟ تو اس حوالے سے کیا اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں؟ جی دیکھیے, آپ نے سی ایم صاحب کی پریس کانفرنس سنی ہوگی, جس بھی حضرات کے نام پہ ان کی موٹر سائیکل ہے ان کے رجسٹر اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر ہونا شروع ہو گئے. ہم نے ایک تاریخ ڈیڈ لائن رکھی ہے 15 اپریل سے لے کے 20 اپریل تک, جو رجسٹر کرے گا ان کو پیسے چلے جائیں گے. ایز آف ناؤ ہم جو بات کر رہے ہیں تقریباً 5,000 لوگوں تک یہ سبسڈی آلریڈی پہنچ چکی ہے. حجم بہت زیادہ ہے جو ہم نے ڈلیور کرنا ہے, تقریباً 67 لاکھ بائکس ہیں سندھ میں, بٹ ساری کے ساری لوگوں کے اپنے نام پہ نہیں. یہاں پہ ایک انفارچونیٹ رجحان ہے, لوگ گاڑی یا بائک لے لیتے ہیں پر اپنے نام پہ ٹرانسفر نہیں کرواتے. تو ہم نے ان کو رجسٹریشن فیس بھی ہم نے ان کی معاف کی, اور سیٹرڈے سنڈے کو بھی اپنے ایکسائز سینٹرز اوپن رکھیں کہ آپ لوگ وہاں پہ جائیں, موٹر سائیکل حضرات جو بھی چلاتے ہیں اور ٹرانسفر کروائیں. جو ٹرانسفر کروا رہا ہے رجسٹر کر رہا ہے ایپ پہ, ان کے اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر ہو رہے ہیں. اور انشاءاللہ جو ہم نے حجم رکھا ہے 67 لاکھ بائک کا, اس میں جتنے لوگ اپلائی کریں گے سب کو یہ سبسڈی ٹرانسفر کی جائے گی. اچھا چلیں ٹھیک ہے. سکھدیو صاحب بہت شکریہ آپ کا وقت نکالا, تھینک یو سو مچ. ناظرین, سکھدیو صاحب کی گفتگو آپ نے سنی, اور جو اس حوالے سے پہلے ایک تاثر تھا کہ وفاقی حکومت نے جو لاک ڈاؤن کے حوالے سے یا مارکیٹس خاص طور پر بند کرنے کے حوالے سے جو ٹائمنگ تھی اس کا اعلان کیا تھا یا اس کا فیصلہ کیا تھا, تو اس سے سندھ حکومت نے اتفاق نہیں کیا تھا. اس حوالے سے سکھدیو صاحب نے کہا کہ جب جو تاجر برادری ہے ان کے ساتھ بات چیت ہوئی تو انہوں نے وفاقی حکومت کے اس فیصلے کی مخالفت کی, جس کے باعث سندھ حکومت نے وہ تمام جو نکات تھے یا تحفظات تھے وہ وفاقی حکومت کے سامنے, پرائم منسٹر کے سامنے رکھے ہیں. لیکن اس کے باوجود اگر وفاقی حکومت سمجھتی ہے کہ یہ فیصلہ اس پر عمل درآمد ہونا چاہیے تو سندھ حکومت جو ہے وہ لاک ڈاؤن کی طرف یا جو وفاقی حکومت کی تجاویز ہیں اس طرف جا سکتی ہے. جیسے ہم نے پروگرام کے ابتدا میں مذاکرات کے حوالے سے گفتگو کی, اس حوالے سے بھی ایک بڑی پیش رفت. اب 10 اپریل کو 9 اور 10 اپریل کو جو ہے وہ عام تعطیل کا اعلان بھی کیا گیا ہے اسلام آباد کے اندر, اور ایک بہت بڑی بیٹھک جو اسلام آباد کے اندر ہونے جا رہی ہے, اور یہ بڑی ایک کامیابی ہے پاکستان کے لیے, اور سب کی نظریں جو ہیں وہ اس وقت اسلام آباد کی طرف ہیں. جیسے آج سینٹ کے اندر بھی سینیٹر شہری رحمان نے کہا کہ اسلام آباد کو, پاکستان کو اب مذاکرات کے حوالے سے جانا جائے گا, اسلام آباد اکارڈ کی جانب کے نام سے جو ہے وہ جانا جائے گا. تو دیکھیں اب اس پر مزید پیش رفت جو ہے وہ سامنے آنی ہے. آج کے پروگرام میں اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.